بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد۔ آج کا پارہ ہے پارہ نمبر 2، سیقول السفہاء، اس پارے کا عنوان ہے اور آیت شروع ہو رہی ہے سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ السلام کی صداقت بیان فرمائی ہے۔ آپ کی نبوت کی یہ دلیل تھی کہ آپ صاحب قبلتین ہوں گے، یعنی دو قبلوں کے مالک۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو بیت المقدس کی طرف، جو کہ اہل کتاب کا قبلہ تھا، رخ کر کے نماز ادا فرماتے تھے۔ 16-17 ماہ اسی پر عمل رہا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دلی خواہش تھی کہ کعبہ سے حضرت خلیل اللہ، جنہوں نے اس کو تعمیر کیا تھا اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد بھی تھے، یہی امت مسلمہ کا قبلہ بنایا جائے، کیونکہ اہل عرب کو اسلام کی طرف مائل کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ تھا۔ آپ کی چشم امید در رحمت کی طرف بار بار اٹھتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ہدایت اتنی پسند آئی کہ اس آیت میں اعلان فرما دیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو قبلہ تمہیں پسند وہی ہمیں پسند۔ قد نرى تقلب وجهك، یعنی ہم آپ کو دیکھ رہے تھے، آپ کا چہرہ بار بار اٹھنا۔ پھر اللہ نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، آپ کو ہم ضرور پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف جسے آپ پسند کرتے ہوں۔ سبحان اللہ۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ یہ آیت مسجد بنی سلمہ میں ظہر کے وقت نازل ہوئی۔ تمام صحابہ کرام نے بغیر حل و حجت کے کعبہ کی طرف منہ کر لیا۔ پہلی نماز جو پڑھی گئی کعبے کی طرف منہ کر کے، وہ نماز عصر تھی۔ اہل کتاب سے مراد یہود اور نصارہ ہیں، جن کا قبلہ بیت المقدس تھا، اور لیکن پھر بھی ان کے اندر پھر بھی اختلاف تھا، کیونکہ جو یہود تھے انہوں نے سمت مغرب کو قبلہ بنایا ہوا تھا، کیونکہ ان کے نزدیک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مغرب کی جانب سے ندا آئی تھی، جیسا کہ رب کا فرمان ہے وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ الْأَمْرَ۔ اور عیسائیوں نے جہت مشرق کو قبلہ بنایا، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم کے پاس جانب مشرق سے گئے تھے اور فرمایا تھا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ تو مسلمانوں کا قبلہ کعبہ بنایا اس لیے کہ یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا قبلہ ہے، اور یہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد ہے اور اللہ کا حرم ہے اور بیت اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ یہ کعبہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے انبیاء کرام، کچھ انبیاء کرام کا یہ قبلہ رہا۔ اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بیت المقدس قبلہ بنا دیا گیا، اور بیت المقدس حضرت آدم علیہ السلام کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے فرشتوں نے بنایا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے کسی نے، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اس کی تعمیر ثانی ہوئی اور جنات کے ذریعے سے بیت المقدس کی تعمیر کروائی گئی۔ اور بیت اللہ خانہ کعبہ جو ہے یہ اللہ کا گھر ہے، اور یہ سب سے پہلا گھر ہے جو اللہ تعالیٰ نے زمین پر، روئے زمین پر بنوایا، اور اس کو بھی فرشتوں کے ذریعے سے ہی بنوایا گیا۔ یاد رہے کہ تحت الثری، ساتویں زمین سے لے کے فضائے آسمان تک، عرش تک جو بھی فضا ہے وہ ساری کی ساری کعبہ ہی کہلاتی ہے۔ پھر اس میں امت وسط کا ذکر ہے۔ امت وسط کون سی امت ہے؟ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی عمدہ ترین امت، اور اس کے اول مصداق صحابہ ہیں۔ یہاں صحابہ کی شان معلوم ہوئی، اور امت محمدیہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ گواہ ہوگی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور یہ امت قیامت کے دن دیگر انبیاء کرام کی صداقت کی گواہی بھی دیں گے، اور ہمارے نبی وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یہ سب رسولوں اور امتوں کے گواہ ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ گواہی وہی دے سکتا ہے جو حاضر بھی ہو اور ناظر بھی۔ یہ ہمارے آقا علیہ السلام کی اس صفت کا بھی یہاں پہ اظہار ہوا کہ آپ شہید ہیں، یعنی حاضر ناظر ہیں۔ پھر اس کے بعد صبر و شکر کی برکات قرآن پاک میں بیان ہوئی، صبر کی فضیلت بیان کی گئی کہ انسان کو ضرور آزمایا جائے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ یہ بات طے ہے کہ انسان یہ نہ سمجھے کہ بس اس کی زندگی راحت اور آسانی کے لیے ہے، بلکہ فرمایا تمہاری ضرور آزمائش ہوگی، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے، والجوع، بھوک سے، ونقص من الاموال والانفس والثمرات، مالوں کی کمی، جانوں کی کمی سے اور پھلوں سے، لیکن اس کی ڈھال کیا ہے؟ صبر ہے۔
تو جو صبر کا دامن مضبوطی سے تھام لے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہی لوگ کامیاب ہیں، انہی پر اولئک علیہم صلوات من ربہم، ان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر اس پارے میں اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا، شعائر اللہ کی نشانیاں کیا ہیں اور ان کی تعظیم کا حکم ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ، حالانکہ پہاڑیاں مکہ میں اور بھی تھیں لیکن ان پہاڑیوں کو شعائر اللہ کیوں قرار دیا گیا؟ کیونکہ روایتوں میں آتا ہے کہ ان پہاڑیوں پر اللہ کی پاکیزہ بندی، اللہ کی فرما بردار بندی حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر وہاں قیام کیا اور پانی کی تلاش میں دوڑی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نشانیاں قرار دے دیا، یعنی اللہ والوں کے قدم لگنے سے پہاڑ بھی اللہ کی نشانیاں بن گئی، اور اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرہ میں ان کے درمیان سعی کو واجب قرار دیا۔ توحید باری تعالیٰ کی نشانیاں بیان ہوئیں تاکہ لوگ جان لیں کہ یہ نظام خود بخود نہیں چل رہا بلکہ یہ کسی چلانے والے کا محتاج ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ آیات، یہ پوری آیت جس میں رات اور دن کا بدلنا، کشتی کا سمندر میں چلنا، ساز و سامان سمیت پانی کا برسنا اور پھر اس سے زمین کا ہرا بھرا ہو جانا، بادلوں کا آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہونا، یہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے دعوت ہے کہ یہ رب ہونے کی یہ سب نشانیاں ہیں کہ یہ نظام خود بخود نہیں چل رہا، کہ ان کا خالق اور مالک اللہ ہے اور وہ ایک ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو حکم دیا، یا ایھا الناس، اے لوگو، کھاؤ حلال اور پاکیزہ، ظاہری طور پر بھی صاف ہو اور باطنی طور پر یعنی صاف ستھرا بھی ہو اور یہ بھی دیکھا جائے کہ وہ حرام تو نہیں، یعنی حلال کھانا کھانے کا حکم دیا۔ آیت بر اس میں بیان کی گئی، یعنی نیکی کیا ہے، نیکیوں کے بارے میں تفصیل ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے پھیر لو مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف۔ یہاں پہ جو تفصیل ہے وہ بتائی گئی کہ جو ایمان ہے اللہ پر اور آخرت کے دین پر اور دیگر، یعنی اس میں احکامات ہیں، عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاملات، معاشرت اور اخلاق اجمالی طور پر یہاں پہ مذکور ہے۔ اسلام کی ساری تعلیم ان 4 عنوانوں کے تحت درج کی جا سکتی ہے۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 معاملات، نمبر 3 عبادات اور نمبر 4 اخلاق۔ یہ پوری عمارت ہے اسلام کی ان 4 چیزوں پر۔ عبادات میں 2 اہم ستون ہیں، وہ ہے ایک نماز اور ایک زکوٰۃ، اور اس کے بعد ابواب البر میں مزید جو بیان آیا ہے وہ صفا مروہ کی سعی کا وجوب، یعنی کہ صفا مروہ کی جو سعی ہے اس کا وجوب بیان کیا گیا ہے کہ وہ واجب ہے۔ مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور جو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا جائے اس کی حرمت بیان کی گئی، یہ حرام چیزیں ہیں جن کا ذکر آیا۔ قصاص کیا ہے اس کی ضرورت بیان کی گئی، اسی میں زندگی ہے۔ وصیت اور مرنے والے کا اپنے اہل خانہ کو وصیت کر جانا یہ پہلے تھا لیکن پھر آیت میراث سے یہ منسوخ ہو گیا۔ روزے کی فرضیت بیان کی گئی، اعتکاف کا حکم، حرام کمائی سے بچنے کا ذکر ہے، قمری تاریخ کی اہمیت، یعنی یسألونک عن الاہلہ، وہ پوچھتے ہیں آپ سے اہلہ یعنی نیا چاند، یہ چاند کیا ہے، کبھی گھٹتا بڑھتا ہے، تو یہ تاریخ ہے قمری چاند کی اہمیت بیان کی گئی۔ جہاد، حج اور انفاق فی سبیل اللہ کے احکام، ہجرت کی فضیلت، شراب اور جوئے کی حرمت، مشرکوں کے ساتھ نکاح کرنے کی ممانعت، حیض میں جماع سے ممانعت، اور اس کے علاوہ معاملات میں ایلا، یعنی ایلا کیا ہوتا ہے میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ ایلا اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے کہے کہ میں 4 ماہ تک تم سے صحبت نہیں کروں گا اور وہ اگر اس مدت کے دوران اس سے صحبت کر لیتا ہے تو اس کی قسم ٹوٹ جائے گی اور وہ قسم کا کفارہ دے گا، اور اگر وہ اس کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ صحبت نہیں کرتا ان 4 ماہ کے اندر تو 4 ماہ کے گزرنے پر طلاق بائن واقع ہو جائے گی، اس کو ایلا کہتے ہیں۔ طلاق، عدت، طلاق کے احکام ہے، طلاق ثلاثہ کا بھی حکم بیان کیا گیا ہے۔ پھر عدت، عورت کی عدت طلاق میں بیوہ ہونے کی صورت میں کیا ہے، طلاق والی عورت کی عدت 3 حیض ہے اور حاملہ کی وضع حمل ہے۔ اسی طرح جو بیوہ ہو جائے تو اس کی عدت بھی اسی پارے میں بیان کی گئی ہے کہ وہ 4 ماہ 10 دن تک عدت کرے۔ رضاعت کے احکام یعنی دودھ پلانا، بچے کو دودھ پلانا ماں کے ذمہ، اور اس کی مدت ہے 2 سال۔ یہاں یہ تمام معاملات تفصیلاً ذکر کیے گئے ہیں۔ مہر کم سے کم کیا ہے، زیادہ سے زیادہ کیا ہے، مہر کا حکم ہے۔ حلالہ کیا ہے، ضرورت کب ہوگی، اور عدت والی سے پیغام نکاح، عدت والی کو پیغام نکاح دیا جا سکتا ہے نہیں تو اس کی ممانعت بیان کی گئی ہے کہ جو عورت عدت میں ہو اس کو نکاح کا پیغام بھی دینا منع ہے۔ پھر آخری جو رکوع ہیں ان میں پھر ذکر آ گیا نماز کا کہ نماز کی حفاظت کرو، اور خاص طور پر
نماز وسطی، تو علماء کے نزدیک نماز وسطی سے مراد ہے نماز عصر، اور یہ پتہ چلا کہ نماز ذکر الہی کا سب سے اعلیٰ اور مؤثر طریقہ ہے، کیونکہ اس میں جسم اور روح، دل و دماغ سب مصروف عبادت اور مناجات ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نماز پابندی سے ادا کرے گا، قیامت کے دن یہ اس کے لیے نور ہوگی اور برہان، ایمان اور نجات کا باعث ہوگی، اور جس نے نماز کی پابندی نہ کی، نہ اس کے لیے نور ہوگا، نہ اپنے ایمان کی دلیل اور نہ بخشش کا کوئی وسیلہ، اور اس کا حشر دیکھیں کس کے ساتھ ہوگا، قارون کے ساتھ، جو سب سے بڑا کافر تھا، قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ استغفر اللہ۔ صلاۃ وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے، اور یہ بہت اہم نماز ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی اہمیت کو بہت ہی اجاگر کیا کہ جس شخص کا مال، اولاد سب کچھ برباد ہو جائے تو اس سے بھی بڑھ کر اس کا خسارہ یہ ہے کہ کوئی نماز عصر کو چھوڑ دے۔ طاعون کا ذکر آیا۔ طاعون ایک بیماری ہے جو نافرمانی کی بنا پر پچھلی امتوں پر عذاب مسلط کیا، اور وہ لوگ جن کا یہاں پہ اس بارے میں ذکر ہے وہ طاعون سے بھاگنے کے لیے نکلے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا کہ وہ اس بستی سے نہ نکلیں، لیکن وہ بھاگے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر موت مسلط کر دی، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ کے نبی کی دعا سے اللہ نے ان کو زندگی عطا فرمائی، لوگوں کو یہ اپنی قدرت کاملہ کے اظہار کے۔ اسی طرح یہاں قصہ طالوت بیان کیا گیا۔ طالوت ایک بادشاہ تھے، اور یہ قوم عمالقہ کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے حضرت شموئیل جو کہ اس وقت کے نبی تھے، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ تھے، حضرت شموئیل علیہ السلام، کیونکہ قوم عمالقہ کے ساتھ قوم عمالقہ بہت زیادہ اذیتیں پہنچا رہی تھی، تو لہٰذا جہاد کا بھی حکم تھا، تو پھر ضرورت تھی ایک ایسے خلیفہ کی کہ جو جہاد میں جائے۔ تو ان کے چونکہ قوم عمالقہ کے جسم بہت بڑے بڑے تھے کہ بنی اسرائیل کے جوتے، جو ان کا جوتا تھا قوم عمالقہ کا، ان کے جوتے میں بنی اسرائیل کا ایک آدمی پورا آ جاتا تھا، اس قدر جسامت کے مالک تھے۔ تو طالوت بھی ان جیسے ہی یعنی بڑی جسامت والے تھے، ان کے پاس علم تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت عطا فرمائی، تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے ان کو مقابلے کے لیے بھیجا، اور اس وقت تعداد تو ہزاروں تھی، لیکن دوران سفر انہوں نے پانی پی لیا، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا کہ نہر سے پانی نہ پیئے مگر چلو بھر، تو جنہوں نے زیادہ پیا وہ پس ہمت ہو گئے اور وہ آگے نہ بڑھ سکے، تو 313 افراد ہی آگے گئے اور انہوں نے مقابلہ کیا، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والے چاہے کم تعداد میں بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے، تو یہ غالب آئے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام جو کہ بہت کم سن تھے اس وقت وہ بھی شامل تھے، اور انہوں نے پتھر مارا، اور وہ پتھر جو ہے وہ جالوت جو قوم مالکہ کی طرف سے تھا کافر بادشاہ، اس کو لگا اور وہ قتل ہو گیا۔ تو یوں حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلطنت عطا فرمائی۔ تو بارے کے اینڈ میں یہ واقعہ جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کو تفصیلاً اور صحیح انداز کے ساتھ پڑھنے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔